السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، وبالقاسم مصطفیٰ محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد، اس فرش اعضاء کا بچھائے جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہو، پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی کے شرم، عزت، پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار عالم ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے، مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے۔ بسم اللہ زحمت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جتنی کوشش کرتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے دوستان سے گزارش ہے، جتنی آپ زحمت کر سکتے ہیں کر لیجئے، تاکہ بعد میں آنے والے دوست اندر آ سکیں۔ کوشش فرما لیجئے، یہاں پر تھوڑی جگہ خالی نظر آ رہی ہے، تھوڑا تھوڑا دوست آگے آ جائیں، درود پڑھتے ہوئے آئیں محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، اٹھ کے آگے تشریف لے آئیے جتنا ممکن۔ سب زحمت فرمائیں گے تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ درود پڑھتے ہوئے آگے آگے آ جائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، قرآن اور آزمائش کے عنوان سے یہ اس سلسلہ مجالس کی ہماری 7ویں نشست ہے، جو مطالب گزشتہ شبوں میں آپ دوستوں کے گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ حضور عرض کیا، کردار کو خدا کی ذات رسپونڈ کرتی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کردار کا اظہار کیا، اور علی کل شیء قدیر نے چند لمحوں میں آپ کی زندگی کو سیٹل کر دی۔ ایک وقت ہے کہ فقط ایک درخت کا سایہ ہی ہے، ثم تولی الی الظل، سائے میں آ کر بیٹھ گئے، سوائے درخت کے کسی اور شے کا سایہ نہیں تھا۔ مگر خدا نے بتایا جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جو انسان میرے سے لو لگا لے، خدا کی ذات سے منسلک ہو جائے، پھر درخت کا سایہ نہیں، علی کل شیء قدیر کا سایہ مل جاتا ہے اسے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت
کس انداز میں اولیاء خدا کی زندگی سے ہمیں درس دیتا ہے کہ خدا کی ذات کو کسی آزمائش میں، کسی مشکل میں نہیں بھولنا۔ بدقسمتی یہی ہوتی ہے انسان کی، تھوڑی سی مشکل آتی ہے اور ہم لوگ کوشش نہیں کر پاتے خدا کی ذات سے منسلک رہنے کی، فوراً شیطنت کی طرف، حرام کے اوپر جمپ کر جاتے ہیں۔ آپ خدا پر یقین رکھیں، خدا کی ذات فرماتی جو ایک قدم میری جانب اٹھائے گا میں 10 قدم اس کی جانب اٹھاؤں گا۔ دوستان عزیز، اب چونکہ وقت مختصر ہے، آج کی ایک تقریر اور پھر باقی ماندہ 2 تقاریر ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم کسی منطقی نتیجے کے اوپر یہ نہ ہو کہ آپ کو لگے کہ مضمون بالکل ادھورا رہ گیا، لہٰذا کسی اچھی جگہ پہ اسٹیج پہ ہم بات کو تمام کرنا چاہیں گے، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضور جناب شعیب جیسے نبی کا سایہ موسیٰ کو مل گیا، 8 سال یا 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب شعیب علیہ السلام کے تحت رہے، اور جناب شعیب آپ کے مربی بن کے رہے، تربیت پائی آپ نے جو جناب شعیب کے صحن میں۔ اب اس کے بعد واپس تو پلٹنا ہے، کیونکہ فرعون ادھر جنایت کار ظلم کر رہا ہے، قوم مزید پس رہی ہے، اب واپس تو جانا تھا، لہٰذا آپ نے جناب شعیب سے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیجیے، اب مجھے واپس جانا چاہیے، مجھے اپنی قوم میں جانا۔ بڑی لطیف روایت، فضائل سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قصص کی روایت ہے، بڑی حسین روایت ہے، تفاسیر میں ملتی کہ جناب شعیب نا جناب موسیٰ کو جب وہ جانے لگے تو ایک ایسے کمرے میں لے کر آئے اپنے گھر کے جہاں تبرکات نبوت پڑے ہوئے تھے، اور وہاں مختلف سائز کے عصا پڑے ہوئے تھے۔ موسیٰ کا ذکر آئے اور عصائے موسیٰ نہ آئے، یہ تو ناممکن سی بات ہے، تو مختلف سائز کے عصا پڑے ہوئے تھے۔ حضور روایت بڑی لطیف ہے، جناب موسیٰ کو ایک عصا پسند آیا، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر وہ عصا ہاتھ میں نہیں آیا، ایک عصا خود بخود جناب موسیٰ کے ہاتھ میں آ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، عصا کا مومن سے تعلق ہے، روایات معصومین فرماتے ہیں بزرگوں کو لازمی ہاتھ میں رکھنا چاہیے، سٹک ہاتھ میں، آپ نے فرمایا یہ بزرگی کی علامت ہے، یعنی لازمی نہیں ہے کہ احتیاج ہو، چلنے میں مشکل ہو رہی ہو، تبھی جب ڈاکٹر کہے گا کہ اب اس کے بغیر آپ کی کمر جھکی جائے گی تو تب نہیں ہاتھ میں لینا، بلکہ بزرگوں کو چاہیے ہاتھ میں رکھا کریں، یہ بزرگی کی علامت ہے، یہ شان ہے۔ ائمہ اہل بیت آپ جانتے ہیں، ائمہ اہل بیت ہاتھ میں رکھا کرتے تھے، معروف روایت ہے، چلیں لطیف رہے گی آپ کے ذہنوں کے لیے۔ امام علی مقام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک محفل میں انٹر ہوئے، داخل ہوئے ایک محفل میں، وہاں بیٹھے تھے امام اعظم، پہچانتے ہیں نا آپ، امام اعظم بیٹھے ہوئے تھے، امام کائنات تشریف لا رہے تھے، تو امام اعظم نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، انہیں لگا کہ یہ ان کے جسم کی نسبت ناموزوں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی بزرگ سٹک پکڑتے ہیں تو اپنے سائز کے حساب سے اپنے حوالے سے پکڑتے ہیں، انہیں لگا کہ یہ سٹک شاید انہوں نے نامناسب سی تھام رکھی ہے، انہوں نے کہا فرزند رسول بڑا نامناسب سا عصا تھام رکھا، آپ کی جسم سے مطابقت میں نہیں۔ معصوم نے فرمایا ابو حنیفہ آپ جانتے ہیں یہ کس کا عصا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا عصا ہے۔ جیسے ہی جناب امام اعظم نے یہ سنا وہ آگے بڑھے اور فرط محبت سے اسے چومنے لگے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور آپ ہی نے تو فرمایا اس کی نسبت مصطفیٰ کی جانب ہے۔ آپ نے فرمایا تعجب ہے تم پہ ابو حنیفہ، جو لکڑی نبی سے منسوب ہو اس کا احترام کرتے ہو، میری رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے۔ تو حضور عصا انبیاء کے ہاتھوں میں، معصومین کے ہاتھوں میں، تو جناب موسیٰ نے چاہا کہ وہ عصا ان کو ایک پسند آیا، وہ تھامنے لگے۔ حضور روایت کہتی ہے ایک عصا خود بخود ان کے ہاتھ میں آ گیا، انہوں نے رکھ دیا ایک طرف، پھر من چاہے عصا کی جانب ہاتھ بڑھا، پھر وہی عصا دوبارہ ہاتھ میں آ گیا۔ روایت کے الفاظ ہیں موسیٰ سمجھ گئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ عصا ان کے ہاتھ میں رہے۔ حضور اگر میرے ساتھ ذہن ملائیں گے تو آگے کسی نتیجے پہ جانا آسان ہو جائے گا۔ کچھ فضائل سنانا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو۔ حضور سادگی سے عرض کروں، وہ عصا خود بخود ہاتھ میں آ کر بتا رہا تھا جب مجاہد خدا کا ہونا تو اسلحہ بھی خدا کی جانب سے ہی آتا ہے۔ سلامت رہیے دوستانہ، بات پہنچ رہی ہے جی۔ حضور آپ نے عصا تھاما، زوجہ لی، آپ چل پڑے، اور جلدی کرتے ہیں، فی بقعت مبارک، ایک
پاکیزہ سی جگہ کے اوپر آپ وارد ہوئے، من شجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، شجر کو اللہ نے وسیلہ بنایا اور جناب موسیٰ سے کلام کیا۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے میں اتنی ہی آیات پیش کروں گا جو ضروری ہوگی۔ دوستان عزیز، اب اللہ رب العزت نے وہاں جناب موسیٰ سے کلام کیا، موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے بتانا شروع کیا کہ جی یہ میرا عصا ہے۔ اچھا، اس سے کرتے کیا ہو؟ جتنے فیچرز پتہ تھے جناب موسیٰ کو اس عصا کے آپ نے بتا دی کہ جناب اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں راہ کے پتھر، اس سے میں جانوروں کو ہنکاتا ہوں۔ جو کچھ پتہ تھا وہ اللہ نے پوچھ لیا۔ لطف آئے اگر بات پہنچے تو جب اللہ نے سب پوچھ لیا نا، کہا فرمایا ان الکی عصاک، ذرا اسے پھینکنا۔ جیسے ہی موسیٰ نے پھینکا نا، فلما رأہا تہتز، وہ ایک دم سے اجدر میں تبدیل ہو گیا، ایک بڑے سے سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ کأنہا جان ولا مدبر ولم یعقب قال یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین۔ موسیٰ بھاگے۔ حضور دیکھیے، میں قرآن عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی روایت ہوتی، کوئی حدیث کی کتاب سے روایت لی ہوتی، منافی عصمت قرار دے کر ہم ایک جانب رکھ دیتے، مگر کیا کریں کہ قرآن ہے اور اللہ رب العزت جو بیان کر رہا ہے وہ تو بیان کرنا پڑے گا۔ کأنہا جان ولا مدبر ولم یعقب، ایسے بھاگے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ توجہ ہے جی؟ اچھا کیوں بھاگے؟ اللہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، پروردگار نے پیچھے سے آواز دے دی، یا موسیٰ اقبل، موسیٰ پلٹا، ولا تخف، خوف نہ کھا، انک من الآمنین، آپ ان میں سے ہیں جنہیں امان دی گئی۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ یعنی پروردگار نے واضح بتا دیا کہ جو موسیٰ بھاگے ہیں اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، یعنی ایسے بھاگے ہیں کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، تو اس کی وجہ خوف ہے۔ ابھی میں پیچھے ربط میں جن دوستوں نے مجلس سنی ہے، میں تو عرض کر رہا تھا عصمت کا اور خوف کا تو تعلق ہی کوئی نہیں۔ جنہوں نے گزشتہ مطالب سنے حضور، میں تو مسلسل آپ کے سامنے عرض کر کہ عصمت کا اور خوف کا تو تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہاں خدا نے تو کسر چھوڑی کوئی نہیں، پروردگار نے تو واضح فرما دیا، وہ بھاگیں اور خوف زدہ ہو کر بھاگیں۔ بس یہ خوف اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ میں آج نہیں، کل ہو سکا کل ہی انشاءاللہ یا اس سے متصل مجلس میں یہ خوف عرض ضرور کروں گا کہ یہ خوف تھا کیا۔ بس یہ سین ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ جیسے ہی آپ نے لکڑی پھینکی کأنہا جان، وہ جیسے ہی وہ اجدر میں تبدیل ہوئی آپ بھاگے۔ دوستان عزیز، اگر بات پہنچ سکے تو جن کے ذہنوں میں 13 رجب ہے انہیں لطف آئے گا، اگر بات پہنچے آپ دوستوں نے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ میں عرض کروں موسیٰ تو واپس آ گئے، مگر شاید اجدر اسی دن سے غلط فہمی میں آ گیا کہ ہر دور کا معصوم مجھ سے ڈر جاتا ہے۔ جنہیں بات پہنچ رہی ہے میرا ساتھ ضرور دیں۔ یہی سوچ کے رجب کی کوئی تاریخ تھی، ایک سانپ جھومتے ہوئے اس کے جھولے پہ آیا جو 13 رجب کو کعبے میں آیا۔ علی نے کلہ اجدر میں ہاتھ دے کے چیر کے پھینک کے بتایا، دنیا والوں یاد رکھو، حامل ید بیضا ہونا اور بات ہے، ید اللہ ہونا اور بات ہے۔ سلامت۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ یا علی مدد۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ بھئی دیکھیے پروردگار بھی کیا لطف لے رہا ہے موسیٰ کے ساتھ۔ پہلے پوچھ لیا آپ کو خود کیا پتہ ہے اس کے بارے؟ انہیں یہ پتا تھا اس سے پتے جھاڑتے ہیں، یہ پتا تھا جانور ہنکاتے، یہ نہیں پتا تھا یہ سانپ بھی بن جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اللہ نے پہلے سب پوچھ لیا۔ حضور خدا ہی بہتر جانتا ہے فضائل کا تفاوت کیا ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے ذات گرامی ہے علی ابن ابی طالب کیا ہے۔ اگر اس ساتھ دیتے ہیں، اجازت دیں تو ایک جملہ عرض کروں۔ حضور مجاہد دونوں ہی خدا کے ہیں، علی بھی خدا کا مجاہد ہے، موسیٰ بھی خدا کا مجاہد ہے، مگر اتنا فرق تو ہم نے دیکھ لیا، جو اپنے ہاتھ کے ہی ہتھیار کو نہ پہچانتا تھا وہ موسیٰ تھا، اور جس کے ہاتھ کا ہتھیار نسلوں کو پہچانتا تھا وہ علی ابن ابی طالب کی بات۔ اللہ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ حضور پروردگار نے پلٹا لیا، موسیٰ آ جائیے،
مت گھبرائیے۔ یہ خوف کیا ہے میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، ابھی منزل نہیں آئی اس خوف کو آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کی۔ حضور جب واپس آ گئے، اب اللہ نے دو طاقتیں دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک ید بیضا کا، جیب سے ہاتھ نکالیے، نکالا، چمک رہا تھا وہ چمکتا ہوا ہاتھ، دوسرا عصا۔ فرمایا یہ دو آپ کے ہتھیار ہیں، جائیے کیا کیجئے۔ اب اللہ مشن دے رہا ہے، جائیں جا کے فرعون کو شرم دلائیں۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی، وہ کہتا ہے میں رب، وہ رب بنا بیٹھے، جائیں اسے شرم دلائیں۔ ہر بات میں زور لگانا لازمی تو نہیں ہوتا، اگر بات سمجھ میں آئے تو آپ ساتھ دے دیتے ہیں۔ سادگی سے عرض کروں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے فرعون کس ملعون کو کہتے ہیں۔ فرمایا جائیے اسے جا کے شرم دلائیں، رب بنا بیٹھا ہے۔ اب پتہ چلا فرعون اس ملعون کو کہتے ہیں جو وہاں بیٹھ جائے جو اس کی جگہ نہ ہو۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ پروردگار فرما رہے جائیے اسے شرم دلائے، اسے غیرت دکھائیے۔ اب پتہ چلا فرعون کس ملعون کو کہتے ہیں۔ فرعون وہ بے حیا ہوتا ہے جو خود کے لیے وہ دعویٰ کرے جو اللہ نے اسے بنایا نہ ہو۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی بنی اسرائیلی ہوگا جو اس بات پہ دکھی ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس بات پہ تو کوئی ناراض ہو ہی نہیں سکتا، فرعون پر تو بات کی جا سکتی ہے نا۔ حضور قرآن نے بتایا فرعون وہ خبیث ہے جو وہاں بیٹھ جاتا ہے جو اس کی جگہ نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کیا جائیے جا کر فرعون کو شرم دلائیے۔ حضرت موسیٰ اب مل پوری توجہ، اب آپ کے ہاتھ میں عصا بھی ہے، ید بیضا بھی، دو دو طاقتیں ساتھ، جائیے نہیں جا رہے۔ کیوں؟ سورہ قصص آپ نے جن دوستوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہوگی انہیں لطف آئے گا۔ کہنے لگے رب انی قتلت منہم نفسا۔ دوستوں میں چاہتا ہوں مولا امیر کی کوئی فضیلت آپ کے سامنے عرض کروں، اور قرآنک انداز میں آپ نے میرے ساتھ طبیعتوں کو ملانا ہے، میرا ساتھ دینا ہے دوستو۔ انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، فوراً ہی کہہ دیا یا اللہ وہ میرے ہاتھ سے نہ ان کا ایک قتل ہوا تھا۔ آپ نے مجلس سے پچھلی سنی نا جن کے ذہنوں میں ہوگی، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوقظہ موسیٰ فقضیٰ علیہ۔ شیعہ نے بلایا تھا، ایک پنچ لگا تھا، وہ فرعونی مر گیا تھا، فوراً ہی کہنے لگے انی قتلت منہم نفسا، ایک مارا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے مجھے ہی قتل نہ کر دیں۔ حضور مجھے نہیں پتا آپ کتنا لطف لیں گے، مگر تفاسیر اٹھا کر پڑھیے گا، آپ کی ہر تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، جو تفسیر آپ اٹھائیں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ دوستان عزیز، صحابہ نے دیکھا رسول خدا مسکرا رہے ہیں، مولا امیر کے فضائل پہ خوش ہونا بھی سنت رسالت ہے۔ توجہ ہے جی؟ چہروں پہ مسکراہٹ رکھ کے علی کے فضائل سننا بھی سنت رسالت ہے۔ علی کے فضائل پہ چہرے سنگین ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا رسول مسکرا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ مسکرا کس بات پہ رہے ہیں؟ فرمایا ابھی جبرائیل آیا اور جبرائیل نے ایک آیت مجھے پہنچائی ہے۔ سرکار کیا آیت پہنچائی ہے؟ کہ جب اللہ نے میرے بھائی موسیٰ سے کہا نا موسیٰ جائیے اور جا کے فرعون کو شرم دلائیے، جانتے ہو موسیٰ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، میں نے اس کا ایک مارا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے وہ مجھے ہی نہ مار دیں۔ صحابہ تعجب سے کہنے لگے یا رسول اللہ اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ یا رسول اللہ اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ اب حضور آپ جانیں اور رسول کی زبان جانیں، یاد رکھیں علی کے فضائل مصطفیٰ سے بڑھ کے پڑھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ حضور اللہ ہی بہتر جانتا ہے علی کیا ہے۔ رسول مسکرا کے کہنے لگے تم نے میرے بھائی علی کی شجاعت نہیں دیکھی؟ کہ یا رسول اللہ موسیٰ سے علی کا رب کیا ہوا؟ فرمایا ایک مارا تھا موسیٰ نے، اللہ نے کہا جائیے تو کہا ایک مارا، ڈر ہے مجھے نہ مار دیں۔ میرے بھائی علی نے قریش کے ہر سرکش کی گردن کو توڑا تھا، اللہ نے کہا سورہ توبہ لے کر جا، علی سینہ تان کے قریش میں چلا گیا۔ اللہ بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ حضور دیکھیے ایک بات تو طے ہو گئی، رسول بھی علی کے فضائل پہ خوش ہوتے ہیں، رسول کے چہرے پہ بھی علی کے فضائل میں مسکراہٹ آئی جاتی ہے۔ تو حضور آپ صرف سنت رسالت سمجھ کے نا
چہروں سے نہ کم از کم جتنی دیر علی کا فضائل ہو سنگین چہرے نہیں ہونے چاہیے، چہروں سے پتہ چلنا چاہیے آپ بھی مولا امیر کے فضائل سے محبت رکھتے ہیں۔ میں کوئی کرافٹڈ فضائل تو پڑھ نہیں رہا، میں آپ کے سامنے رسول کی زبان سے پیش کر رہا ہوں، اور یہ وہ فضیلت ہے جسے خود مولا امیر نے دیکھو۔ چلیے لطیف روایت ہے، بات پہنچے گی، لطف آئے گا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ علی والوں کی انداز کیا ہوا کرتے ہیں۔ اب پتہ جب مولا امیر کو ضرب لگی نا، مولا کو گھر لایا گیا، تو ہوا یہ کہ رات کو بہت سے صحابہ آ کے مولا امیر کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ تو امام مجتبیٰ نے بتایا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا آپ کے حبدار، آپ کے صحابہ باہر موجود ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا بیٹا انہیں جا کے کہیے کہ ابھی پلٹ جائیں، ابھی چلے جائیں، کل آ جائیے گا، ابھی آپ کے مولا خیر سے ہیں، کل آپ سب کو شرف دیدار ملے گا، تو آپ ابھی چلے جائیے۔ امام مجتبیٰ باہر تشریف لائے، آپ نے سب صحابہ سے کہا آپ سب جا سکتے ہیں، کل تشریف لائیے گا، انشاءاللہ بابا آپ کو شرف زیارت دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد امام مجتبیٰ واپس تشریف لائے باہر، آپ نے دیکھا سب جا چکے ہیں، سعاصہ بن سوہان وہیں پر بیٹھا ہو۔ ابن سوہان آپ نے سن رکھا ہے نا جی، مولا کا بڑا حبدار صحابی، بڑا باکمال شخصیت، اس وقت کے شیعوں میں ایک انتہائی عظیم المرتبت ہستی، مولا امیر کا بہترین حبدار ابن سوہان۔ امام مجتبیٰ فرمانے لگے ابن سوہان آپ نے نہیں سنا بابا نے کیا فرمایا؟ بابا نے فرمایا چلے جائیں، کل تشریف لائیے گا۔ حضور دیکھیے گا حب علی کہتے کیسے ہیں، یاد رکھیں عشق کی تاثیر یہ ہوتی ہے، عشق انسان کو بے بس کر دیتا، جو بس میں رہ کے چاہا تو پھر کیا چاہا۔ حضور جو ابن سوہان نے جواب دیا نا امام مجتبیٰ کو، خدا کی قسم کائنات عشق تل جائے۔ آپ جانے مجھے نہیں پتا آپ کو اس جملے کا کیا لطف آئے گا، خدا کی قسم کائنات عشق تل جائے اس جملے میں۔ امام نے فرمایا نا آپ گئے کیوں نہیں؟ ابن سوہان کہنے لگا مولا جن کے جسموں نے ساتھ دیے وہ چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا جن کے جسموں نے ساتھ دیے وہ چلے گئے۔ امام مجتبیٰ کو بھی اتنا لطف آیا اس جواب کا، آپ اندر تشریف لائے اور فرمایا بابا سب چلے گئے ہیں، ابن سوہان نے یہ جواب دیا ہے۔ اب ایک مولائی اپنی محبت کا ایسا اظہار کرے گا، کیسے ممکن ہے مولا تبرک نہ عطا کریں اسے؟ مولا نے فرمایا بلا لو، شرف دیدار موقع پر ہی مل گیا۔ ابن سوہان ہے، ابن سوہان گئے کیوں نہیں؟ کہ مولا میرے بس میں نہیں رہا، میں چاہ کے بھی نہیں جا سکا۔ چاہتے کیا؟ کہ یا علی پھر آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، خدا جانتا ہے کہ کتنا موقع ہے آپ کی زیارت کا، میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے فضیلت کی کوئی ایک ایسی روایت بتائیں، کل کو جب ہم مولائی بیٹھے ہوں گے، آپ کے شیعہ بیٹھے ہوں گے، ہم آپس میں آپ کا ذکر چھیڑیں گے، میں بتا سکوں گا میں نے علی سے یہ فضیلت سنی۔ حضور اسے کہتے ہیں شیعت، چاہتا شفاعت مانگ لیتا، چاہتا جنت مانگ لیتا، یہ ہے شیعہ، اسے کہتے ہیں علی کے فضائل سے محبت۔ اس نے کہا مولا مجھے آپ کے، اب علی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے فضائل، علی کے فضائل کوئی کم ہیں؟ کائنات علی کے فضائل سے سجی ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں مولا کا یہ مزاج ہی نہیں ہے، مولا فضائل پڑھتے ضرور ہیں مگر یا نبوت کے پڑھتے ہیں یا توحید کے پڑھتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا ابن سوہان اب میں تجھ سے کیا اپنا ذکر کروں، تو مجھ سے پوچھ لے، تو سوال کر، میں جواب دے دیتا ہوں۔ اب ذرا معرفت دیکھیں شیعہ کی۔ اس نے کہا مولا اللہ نے آپ کو نبیوں پہ کیا فضیلت عطا کی؟ آپ میرا ساتھ دیں گے تو بڑا لطف آئے گا، آگے بیٹھے ہوئے تو توجہ فرما رہے ہیں جی۔ حضور اس نے کہا کہ آپ کو نبیوں پہ کیا فضیلت ہے۔ اب پتہ چلا یہ اس دور کے علی والوں کی عادت تھی، وہ علی کو اس زمانے کے لوگوں سے تو ملانا ہی حرام سمجھتے تھے۔ توجہ ہے جی، فرمایا یا علی نبیوں پہ کیا فضیلت ہے؟ حضور اب نہ نبی کم ہیں نہ علی کے فضائل کم ہیں، علی ہے نفس رسول، بعد مصطفیٰ کائنات سے افضل ہے علی ابن ابی طالب۔ اب علی کس کس پر بتائیں؟ 1.25 لاکھ نبی ہیں۔ مولا نے بھی کمال ہی کیا، مولا نے فرمایا تو نبی پوچھتا جا میں فضیلت بتاتا چلا جاتا۔ میرے ساتھ ذہن میں لائیں گے بڑا لطف آئے گا۔ آپ نے فرمایا تو نبی بتا میں فضیلت بتاتا ہوں۔ اس نے کہا مولا آپ کو جناب آدم پہ کیا فضیلت حاصل ہے؟ آپ نے کہا تجھے نہیں پتا آدم نے شجر ممنوعہ سے کھایا؟ کہا سرکار بالکل کھایا۔ آپ نے فرمایا دیکھ
آدم نے شجر ممنوعہ سے کھایا، تیرے مولا نے اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا۔ کہا مولا نو پہ آپ کو کیا فضیلت ہے؟ حضور اگر بات پہنچے یہ مولا امیر کی زبان سے علی کے فضائل ہیں، آپ جانے حب علی جانے۔ کہا مولا نو پہ کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا، نو کا بیٹا کافر نکلا، میرے بیٹے جنت کے سردار ٹھہر۔ اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ فرمایا نو کا بیٹا کافر، کفر تھا کہ نہیں جی؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا سوار ہو کافروں میں سے نہ ہو۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ کیا فضیلت ہے خدا کی قسم، اگر میں پہنچا سکوں آپ کو تو، اور خدا کرے آپ تھوڑی سی دقت کریں، کمال نہیں ہو گیا؟ پوری قوم ڈوبی نو کی، ڈوبی کہ نہیں؟ ساری قوم ڈوب گئی اور خود بددعا دے کے ڈبوئی۔ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شیطان ہی شکریہ ادا کر رہا تھا، بڑی مہربانی ہے آپ کی، یہ جتنے غرق ہوئے ہیں جہنم میں ہی گئے ہیں، یہ تو میرے حصے کا کام تھا۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ کسی کے لیے اللہ کو نہیں جتایا، واحد بیٹا لہروں میں آیا، فوراً ہی کہا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یا اللہ یہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے، تیرا وعدہ حق تھا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ میرا بیٹا میرا، اللہ نے کیا فرمایا نا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، بیٹے ہونے کا انکار نہیں کیا۔ نوح نے دو رشتے بتائے، بیٹا اہل، اللہ نے بیٹے ہونے کا انکار ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ صلبی بیٹا تھا جناب نوح کا، اللہ انکار کر ہی نہیں سکتا تھا تیرا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے کہا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ جائیے عالم اسلام کی تفسیریں اٹھا کر پڑھیں۔ پدری محبت نے جوش مارا، باپ برداشت نہیں کر سکا بیٹے کو مرتا دیکھ۔ حضور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں خدا کا کروڑ ہا احسان ہے، اس نے قرآن ہمیں محلے والوں سے نہیں آل محمد سے دلایا۔ دوستو یاد رکھنا، میں بارہا عرض کرتا ہوں دنیا کا پرابلم آل نبی نہیں ہے، جنہیں نبی ہی سمجھ نہیں آئے انہیں آل نبی کی عظمت کیسے سمجھ میں آ جاتا۔ دنیا کا پرابلم ہے انہیں شعور نبوت ہی نہیں ملا۔ غور کیجئے، ایک اولو العزم پیغمبر ابراہیم نیکوکار بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہا ہے، وہ بھی فقط خواب دیکھ کر۔ ایک نبی کافر بیٹے کے لیے اللہ کو پکارے گا؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ حضور اس میں پھر حقیقت کیا ہے؟ بیٹا تو ڈوب رہا تھا، اللہ کو پکارا بھی تھا۔ معصوم سے پوچھی کیوں؟ کیونکہ عصمت کے مزاج کو پہچانتی ہے، معصوم ہی بتا سکتا ہے معصوم کا ارادہ کیا ہے۔ فرمایا یہ جو آخر میں فرمایا نا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ، اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ یا اللہ تیرا وعدہ حق تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ نوح مطمئن ہو کے سفینہ چلا، کوئی مومن ڈوبے گا نہیں، کوئی کافر بچے گا نہیں۔ توجہ ہے جی؟ تو کیوں اللہ کو وعدہ یاد دلایا؟ اگر نوح کی نظر میں بیٹا کافر ہوتا تو اللہ کو کبھی وعدہ یاد نہ دلاتے۔ آپ کا اللہ کو وعدہ یاد دلانا بات بڑی ہے، اسی لیے میں تفصیل سے عرض کر کے آگے بڑھوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ آپ کا بیٹے کے لیے اللہ کو پکارنا اس بات کی دلیل ہے نوح کی نظر میں مومن تھا، ڈوبا کہ نہیں ڈوبا، اس کا مطلب ہے کافر تھا۔ اگر کافر نہ ہوتا تو ڈوبتا نہ، اگر مومن نہ ہوتا نوح پکارتے نہ۔ کنفیوژن سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ دوستوں کو؟ حضور اگر وہ کافر ہوتا، آپ کے خیال میں نوح اللہ کو پکارتے؟ نوح خود کاٹ کے نہ پھینک دیتے، خود نہ گھر سے اٹھا کر پھینک دیتے، اور یہ کہنا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ، تیرا وعدہ حق تھا۔ وعدہ یہ تھا مومن ڈوبے گا نہیں، کافر بچے گا نہیں۔ نوح کا اللہ کو پکارنا دلیل کہ نوح کی نظر میں مومن تھا، اس کا ڈوبنا دلیل کہ بدبخت کافر تھا۔ تو کنفیوژن کیا ہے؟ اب میرا ساتھ دیجئے گا اگر بات سمجھ میں آئے۔ حضور جو لگے مومن ہو کافر اسے کہتے ہیں منافق۔ توجہ ہے جی؟ اب کنفیوژن سمجھ میں آ رہی ہے؟ رہتا نبی کے گھر میں تھا، کھاتا نبی کے دسترخوان پہ تھا، پہنتا نبی کا دیا تھا، سب کو لگتا تھا مومن ہے۔ یہ تو موقع پہ پتا چلا کہ لعین اصل میں منافق تھا۔
اب پتہ چلا کوئی منافق چاہے نبی کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، نہ توحید پہ پکڑا جائے گا، نہ نبوت پہ پکڑا جائے گا، جب بھی پکڑا جائے گا سفینہ نجات کی دشمنی پہ پکڑا جائے گا۔ یا علی یا علی یا علی، بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ فرمایا نوح کا بیٹا کافر نکلا، میرے بیٹے جنت کے سردار ٹھہرے، اس نے فوراً ہی کہا، تھک تو نہیں رہے ہیں آپ دوست؟ میں مولا امیر کی زبان سے عرض کر رہا ہوں، یہ والے دوست جو جہاں بیٹھے میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ فرمایا آپ کو موسیٰ پہ کیا فضیلت حاصل ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا؟ اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ جائیے جا کے فرعون کو شرم دلائیں۔ تو کیا موسیٰ نے کہا؟ یا اللہ ایک مارا ہے، مجھے ڈر ہے مجھے ہی نہ مار دیں۔ سواسا تجھے نہیں پتا تیرے مولا نے تو چھوڑا ہی کوئی نہیں دشمن ہے خدا۔ توجہ ہے جی؟ پر دیکھ تیرا مولا کس انداز میں گیا انہی قریش میں، اس نے کہا اچھا مولا عیسیٰ پہ آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ حضور اب تو پھر لطف آنا چاہیے، کیونکہ اس بات پہ تو مولا امیر بھی نہ ایک مرتبہ مچل اٹھے۔ کہا تو پوچھتا ہے عیسیٰ پہ کیا فضیلت ہے؟ تجھے نہیں پتا جب عیسیٰ کو دنیا میں آنا تھا مادر عیسیٰ سے کہا گیا یہاں سے نکل جائیے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ جب تیرے مولا کو آنا تھا ماں کو گھر سے بلایا گیا تھا کعبے میں۔ سلامت رہیے، توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز؟ حلیم حلیم سلامت رہیے، بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ حضور اچھا پروردگار نے اب دو چیزیں دے دی جناب موسیٰ کو، عصا بھی دے دیا، ید بیضا بھی دے دی۔ فرمایا جائیے، موسیٰ اب بھی نہیں وہاں سے ہل رہے۔ کہا اب کیا ہے؟ معروف دعا اکثر خطبہ بھی پڑھتے ہیں اپنے خطبوں میں، آپ جانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوراً ہی ہاتھ اٹھا لی، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، یا اللہ میری زبان کی گتھیوں کو سلجھا دے، اور یا اللہ یہ جو میرے اہل میں سے ہارون ہے نا، پروردگار تو اسے میرا وزیر بنا دے، اس کے ذریعے اس کو میرا زور کمر کر دے، اسے میرا شریک امر کر دے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جوانوں بہت توجہ سے اس نقطے کو سماعت فرمانا، اب تک یقیناً میں آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا ہوں گا، اب یہ نقطہ سمجھیے۔ رب شرح لی صدر، یا اللہ میرا شرح صدر کر دو، میرے لیے معاملے کو آسان کر، میری زبان کی گتھیوں کو کھول۔ چلو زبان کی گتھیاں کھولنے سے مراد یہ ہے کہ مجھے وہ فصاحت عطا کر، میرے الفاظ میں وہ تاثیر ہو کہ سننے والا میری بات کو سمجھے۔ مگر آغاز یہاں سے نہیں کیا، آغاز کہاں سے کیا؟ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ حضور یہاں مفسرین نے نا بہت لطیف نکات، آپ جا کے تفسیر میزان پڑھیں اگر پڑھا جا سکتا ہے، دیگر تفاسیر اٹھائیں، بڑی مفسرین نے محنت کی ہے کہ یہ موسیٰ نے کیوں کہا کہ میرے سینے کو کھول دے۔ میں انتہائی مختصر کر کے اپنی تقریر کے ڈیوریشن کے مطابق عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور دیکھیے موسیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ میرا سینہ کھول، مقصد یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میں بولوں اور زمانہ سنیں، میں بولوں اور لوگ سمجھیں، بلکہ لوگ اگر مجھ سے کچھ کہیں تو میرے سینے میں بھی وہ ظرفیت رکھ کہ میں لوگوں کی بات کو بھی سمجھ سکوں۔ آج ایک ایکسٹریمزم ہمارے رویوں میں آ گئی، ہمارے مزاج، ہر شخص چاہتا ہے مجھے سنا جائے، جو میں کہہ رہا ہوں اسے فالو کیا جائے، جو مجھے سمجھ میں آیا وہی سب سے بہترین ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی بات کرنا چاہتا ہے، گھر میں بھی یہ ایسا ہی ماحول ہے، ہر شخص چاہتا ہے بس مجھے سنا جائے، میری سمجھی جائے۔ اگر نہیں ایسا ہوا گھر کا ماحول برباد، اور زبردستی سنانے کے چکر میں گھروں میں تلخیاں ہیں، کمیونٹی میں آ جائیں، ہر شخص چاہتا ہے میری بات ہی، میں ہی عقل کل ہوں، مجھ پہ ہی سارا الہام ہو گیا، کوئی بھی دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتا بات کرنے کا۔ جناب موسیٰ درس دے رہے ہیں، بولنا بات کی بات ہے، سننے کا تو ظرف پیدا کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. پروردگار نے فرمایا میں نے تمہیں اس عالم میں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اخذ کیا، تم کچھ نہیں رکھتے تھے مگر میں نے تمہیں سننے والی حس دی. ایسے میں جب تم کچھ نہیں جانتے تھے تمہیں سننے والی حس دی، دیکھنے والی آنکھیں دیں، اور ان دونوں سے جو انفارمیشن ملتی ہے اسے پروسیس کرنے والا دماغ عطا کیا. توجہ فرما رہے ہیں جی. اوائل ترین نعمت جو اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں گنوائی ہے وہ سننے کی ہے، بولنے کی نہیں. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ یاد رکھیں جو سنتا صحیح سے ہے نا وہ بولتا صحیح ہے. ہماری خطابت میں کہتے ہیں کہ اچھا خطیب ہونے کے لیے اچھا سامع پہلے ہونا لازمی ہے. آپ اچھا سنیں گے تو اچھا بولیں گے. بات پہنچ رہی ہے حضور کہ نہیں؟ اگر سننے کا ہی حوصلہ چھوڑ دیا اور صرف کہنے کا شوق ہے تو اس سے صرف اور صرف کنفیوژن پیدا ہوگا، گھروں کے ماحول تلخ ہو جائیں گے. اگر آپ نے گھروں میں یہ مزاج اپنا لیا کہ بس مجھے سنا جائے. یاد رکھیں اللہ نے ہمیں فرعون بن کر نہیں انسان بنا کے بھیجا ہے. توجہ ہے جی. انسان وہ ہے جو ظرفیت پیدا کرے، دوسروں کو موقع دے کہ وہ بات کریں. ہو سکتا ہے آپ کسی دلیل پہ مطمئن ہو سکتا ہے سامنے والا کسی دوسری دلیل پر مطمئن ہو، لہٰذا وسعت پیدا کریں. جناب موسیٰ فرما رہے ہیں یا اللہ میرا شرح صدر کر دے، یا اللہ میرے سینے میں گنجائش پیدا کر. کس بات کی؟ تاکہ جب زمانہ مجھ سے بات کرے تو میں ان کی بات کو سمجھ سکوں. اس کے بعد یہ فرمایا کہ پروردگار میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے کہ جب میں پھر انہیں سمجھاؤں تو ان کے دل میں بھی میری بات اتر سکے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان عزیز؟ مگر اگلی بات بڑی حسین ہے میرے ساتھ کہ نہیں حضور؟ یا اللہ یہ جو میرے اہل میں سے ہارون ہے نا اسے میرا وزیر بنا دے. تعجب کی بات ہے اللہ کو ہارون کا ایڈریس بھی بتا رہے ہیں. توجہ ہے جی. اللہ کو نہیں پتا ہارون کہاں بیٹھا ہے اور لگتا کیا ہے، بتا رہے ہیں یہ جو میرا چچا تھا، یہ جو میرا اہل ہے نا، یہ جو میرا بھائی ہے نا، احتیاط کر رہے تھے کیونکہ امت اکثر غلطی میں غلط ایڈریس پہ پہنچ جاتی ہے. توجہ ہے جی. تو فرمانے لگے پروردگار یہ جو میرے اہل میں سے ہے، میں کہتا ہوں موسیٰ آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ اولو العزم ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا 1.25 لاکھ نبی، قرآن میں تو نہیں ہے مگر حدیث میں ہے 1.25 لاکھ نبی ہوئے ہیں، 313 رسول، 5 اولو العزم، نوح حضرت آدم ثانی، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، فخر موجودات حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ. ان 5 اولو العزم سے جوانوں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، اتنا با فخر با کمال نبی کہ قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے موسیٰ کو کوٹ کیا ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر. میں کہتا ہوں حضور جب آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں ہی بیٹھا ہے، جب آپ کو پتہ ہے آپ کے اہل میں سے بھی ہے اور اہل بھی ہے، اگر میری بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے گا. میں کہتا ہوں سرکار جب آپ کو پتہ ہے کہ بیٹھا بھی پہلو میں ہے تو پھر وہ پروردگار کو کیوں زحمت دے رہے ہیں؟ لگا لیجئے ایک پنچایت. پتہ نہیں کیا سنا ہے دوستان عزیز. ایک محفل جمائیے، اپنی قوم کے بزرگان کو بٹھائیے اور آپ وہاں پر اسے وارث بنا دیں. کہہ رہے نہیں یا اللہ یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے بھئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو پھر اتنی زحمت ہی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر بھی بتا یا اللہ تو بنا. موسیٰ درس دے رہے ہیں یاد رکھو وارث نبی بنانا یہ نبی کا بھی اختیار نہیں. تو حضور پھر التماس کرنی تو بنتی ہے نا، جو اختیار اللہ نے اولو العزم نبیوں کو نہیں دیا وہ اختیار عرب کے بدوؤں کو کس نے دے دیا؟ اللہ اکبر. غور سلامت. یا علی. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ یا سلامت رہیے گا. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ فرما رہے ہیں اسے میرے ساتھ بھیج. دوستو لیجئے تھوڑا سا نا
جو لوگ واقعی سنجیدگی سے سننا چاہتے ہیں لیں، پھر میں بھی آپ کو تھوڑا سنجیدہ کرتا ہوں۔ اب آپ کو بھی تھوڑی سی زحمت تو ہونی چاہیے نا، بہت سارے سنگین چہروں کو۔ اب آپ غور فرمائیں، حضور کمال ہو، اللہ نے ید بیضہ دے دیا، عصا دے دیا، کہا جائیے۔ یہ موسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر، چلو اس حد تک بھی ٹھیک ہے، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون، اسے میرے ساتھ شریک امر کر، اشرکہ فی امری، اسے میرا شریک امر کر۔ ٹھہر جائیے، اگر ہارون مشن موسیٰ کے لیے ضروری تھا تو جس اللہ نے عصا دیا، ید بیضہ دیا، اسے ساتھ بیٹھا ہارون نظر نہیں آیا؟ بول کے بتائیے گا اگر بات پہنچو۔ حضور تفسیر کا نقطہ، اگر تو ہارون واقعی مشن موسیٰ کے لیے ضروری تھا، اللہ نے دیا کیوں نہیں؟ اور اگر ضروری نہیں تھا تو کیا عصا اور ید بیضہ یعنی اللہ سے معجزے ملنے کے بعد موسیٰ کا اللہ سے ہارون مانگنا اللہ کے دیے پر بے اعتباری نہیں؟ حضور اگر بات پہنچے، توجہ فرما رہے ہیں جی، بات پہنچ رہی ہے جی۔ حضور اگر ہارون ضروری تھا تو جس خدا نے معجزے بنا دیے، ہاتھ چمکتا تو نہیں ہے اس نے چمکا دیا، عصا سانپ تو نہیں بنتا اس نے بنا دیا، تو جس نے فطرت کے خلاف یہ امور بنا دیے اسے ساتھ بیٹھا ہارون نظر نہیں آیا؟ اگر مشن کے لیے ضروری تھا اور موسیٰ مانگ رہے ہیں، اگر ضروری نہیں تھا تو یہ اللہ کے دیے پہ بد اعتمادی نہیں کہ موسیٰ مطمئن نہیں ہوئے اللہ کے دیے پہ؟ آپ کے خیال میں، آپ جانتے ہیں حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ نبی خدا کیا زائد بر ضرورت بات خدا سے کر سکتا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے جی۔ حضور میں نے عرض کیا اللہ نے قرآن میں ہر بات نہیں لکھی، جو لکھی ہے آپ سے اور مجھ سے تعلق رکھتی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جی۔ اگر ضروری تھا اللہ نے دیا کیوں نہیں؟ اور جب اللہ نے نہیں دیا تو مانگا کیوں؟ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ جائیے جا کے عالم اسلام کی تفاسیر پڑھیں، خام خواہ کی ٹامک ٹوئیاں، کوئی کام کی بات نہیں۔ کیوں؟ یاد رکھیں قرآن تبھی اپنے معنی کھولتا ہے جب ناطق قرآن کے دروازے سے لیا جائے۔ عصمت کا مزاج پہچانتی ہے۔ حضور خدا کی قسم کمال ہو جائے اگر بات پہنچے، انہوں نے فرمایا ضروری تھا، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا، نوح نے مانگا اس لیے تھا۔ اچھا اگر اس کے بغیر گزارا نہیں تھا تو اللہ نے دیا کیوں نہیں؟ کہا اگر اللہ جیسے عصا دیا تھا، جیسے ید بیضہ دیا تھا، اگر اسی وقت ہارون دے دیتا، امت نے سمجھنا تھا بس جیسا عصا ہے ویسا ہی ہارون ہے۔ توجہ ہے جی، عصا اور ید بیضہ بن مانگے دے دیے، مگر معصوم سے دعا منگوائی وارث کے لیے، دعا منگوائی بھائی کے لیے، تاکہ زمانہ پہچان لے جس کے بغیر مشن موسیٰ کا گزارا نہیں، وہ موسیٰ کا بھائی تھا۔ اب سمجھ میں آیا، اللہ نے ہر معجزہ امامت کو یوں ہی دے دیا، مگر عباس دینے کے لیے معصوم سے ہاتھ اٹھوا لیا، تاکہ زمانہ پہچان لے جس کے بغیر موسیٰ کا گزارا نہیں اسے ہارون کہتے ہیں، اور جس کے بغیر کربلا میں امامت کا گزارا نہیں اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اللہ یا علی یا بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز۔ حضور باقاعدہ زحمتی زبان سے منگوایا، معجزے مل چکے تھے، پھر بھی منگوایا بھائی کو۔ بات پہنچ رہی ہے جی، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ اللہ کرے جملہ پہنچ جائے، کیونکہ یہ جملہ پہنچنا چاہیے۔ اور بتائیے گا تو مجھے اندازہ ہو کہ میں کہیں فضائل شناسی میں آپ میں اور میرے میں فاصلہ تو نہیں، میں کہیں پیچھے تو نہیں چل رہا آپ سے، لطف آئے اگر بات پہنچ جائے۔ اللہ معجزے دے چکا ہے، پھر موسیٰ نے ہارون مانگا ہے، اس کا مطلب ہے موسیٰ کی نظر میں ہارون کے بغیر گزارا نہیں۔ میں سادگی سے عرض کر دوں گا، اس پہ مجھے زور نہیں لگانا، بھائی بڑا ہی بے شرم ہوگا وہ بنی اسرائیلی
موسیٰ نے معجزے ملنے کے بعد بھائی مانگ کر بتایا ہے میرا نبی کا تو اس کے بغیر گزارا نہیں۔ بڑا ہی بے شرم ہوگا وہ بنی اسرائیلی جو کہہ دے ہمارے لیے تو عصا ہی کافی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، موسیٰ مانگ کے بتا رہے میرا گزارا نہیں، تو جب حضور معجزے کے ہوتے نبی کا گزارا نہیں ہوتا تو یاد رکھیں جس کی ضرورت عصا کے ہوتے پڑے وہ ہارون ہے، اور جس کی ضرورت پورے قرآن کے ہوتے پڑے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات۔ اللہ سلامت رہیے گا دوستان عزیز، اس بات کو یاد رکھیے، وسعت قلبی پیدا کی۔ آج کی مجلس کا جوانوں درس لیجئے اور آپ کی زحمت تمام، اپنے اندر ظرف پیدا کریں، ایک دوسرے کو گنجائش دیں، اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں۔ یاد رکھیں جبر کے انداز میں نہ گھر چلائے جا سکتے ہیں، نہ اپنے کاروبار چلائے جا سکتے ہیں، نہ ہی کمیونٹی میں اچھے سے رہا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کو گنجائش دینی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے سینے میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، اس سے گھروں کے ماحول انسانی بنیادوں پر قائم ہو جاتے ہیں، پھر نفرتوں میں اور گھبراہٹوں میں زندگیاں نہیں گزرتی، ڈر کے زندگیاں نہیں گزرتی، محبت کی زندگی گزرتی ہے۔ بے عین ہی کمیونٹی میں ایک دوسرے کو، دوسرے مومن بھائیوں کے لیے اپنے سینے میں وسعت پیدا کریں۔ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ولایت کا کوئی اور معنی سمجھ میں آیا ہوگا، اسے آپ جتنی معرفت نہیں ملی ہوگی گنجائش دیجئے۔ ہو سکتا ہے توحید آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، دوسرے مومن بھائی کو اچھے سے نہیں، مگر وسعت دیجئے۔ خدا را ہم سب مومن ہیں، ہم سب آل محمد کے ماننے والے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہونا اس بات کی دلیل ہے ہم سب عشاق محمد و آل محمد۔ توجہ ہے جی، بس ایک دوسرے کے لیے وسعت پیدا کیجئے۔ دوستان عزیز، شب 8 محرم ہو گئی، 7 محرم ہے آج۔ کون سا شیعہ ہے جو نہیں جانتا 7 محرم کا مطلب کیا ہے؟ 7 محرم کا مطلب یہ ہے اب حیوان پانی پئیں گے، لشکر اعداء کے جانور پانی پئیں گے، پیاسی رہے گی تو آل مصطفیٰ پیاسی رہے۔ آج سے اصغر کے ہونٹ خشک رہیں گے، آج سے سکینہ بچوں کو ساتھ لے کر العطش العطش کا نوحہ پڑے گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج کا دن کتنا سنگین ہے۔ آج خیمے آل محمد کے اکھاڑے گئے ہیں اور دریا سے دور لے جا کر لگا دیے گئے ہیں۔ نہیں مانتے ہماری بات تو اب پانی بھی نہیں ملے گا۔ حضور پانی ایک ایسی شے ہے، حضرت علامہ علی نقی نکن مرحوم اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں حسین ابن علی، حسین ابن علی جتنے تھکے ہوئے تھے نا کربلا میں، جتنے پیاسے تھے اتنے بھوکے بھی تو تھے۔ فرماتے ہیں پانی مانگنا شرف انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ آپ یوں ہی کہیں پر ہوں گے نا، پیاس لگ گئی، آپ کسی کے دروازے سے پانی مانگ لیں گے، کسی دکاندار سے پانی مانگ لیں گے۔ پانی مانگنا شرف انسانیت کی توہین نہیں ہوتا، غذا مانگنا توہین ہوتا ہے۔ فرماتے حسین شہید ہو گئے، شرف انسانیت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا حسین نے نہیں مانگا کھانے کو، کچھ نہیں مانگا، مانگا تو پانی مانگا غریب نے۔ پیاس اور آل محمد کا تعلق ہی ایسا ہے۔ دوستو آج جانتے نا کس کا مصائب ہے؟ آج یتیم حسن کا مصائب ہے۔ ایک جملہ عرض کروں آپ کے رونے کے لیے، حضور مستند جملہ ہے مقتل کا، کہتے ہیں اتنا حسین تھا فروا کا چاند کہ جب جناب قاسم لشکر اعداء کے سامنے آئے نا، بدبخت اپنے چہروں پہ عبائیں ڈال کر رونے لگے۔ اور ایک بدبخت سردار کا یہ جملہ ہے، اس نے کہا ہے حسین اتنا غریب ہو گیا، اتنا حسین چاند مرنے کے لیے بھیج دیا۔ اتنا حسین تھا یتیم حسن۔ امام حسن کو زہر ملی، امام کا جگر کباب ہو گیا، امام نے درد و تکلیف سے تڑپنا شروع کیا۔ کہا فروا میرا قاسم کہاں پہ ہے؟ 3.5 سال کا، 3.25 سال کا قاسم ہوگا، سو رہے تھے جناب قاسم۔ ماں نے اٹھایا،
لا کے باپ کے سینے پر لٹا دیا کہ شاید مولا کو کچھ افاقہ محسوس ہو. ابھی لٹایا تھا قاسم تڑپ کے کھڑا ہو گیا, رو کے کہتا ہے اماں کس جلتی ہوئی جگہ پر لٹا دیا ہم. کہا بیٹا تیرے باپ کا سینہ ہے. امام نے گلے لگایا. حالت امام کی ایسی تھی, وقت آخر امام کا, امام کو خون کی الٹیاں آ رہی تھی, زہر اپنی شدت کے اوپر تھا. کانپتے ہاتھوں سے امام کا ایک ہاتھ اپنی ابا میں گیا. امام نے ایک تعویذ نکالا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے قاسم کے بازو پہ پہنانا شروع کیا اور کہا فروا اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ کسی مشکل سے نکلنے کا کوئی حل نہ ملے تو اس وقت فروا اس تعویذ کو کھولنا, اس سے پہلے نہ کھولنا. امام مجتبیٰ دنیا چھوڑ گئے, 10 سال کا فاصلہ پڑ گیا. غریب کربلا نے مدینہ چھوڑ دیا, یہ آ گئے کربلا میں. شام شہیداں آ گئی, شام شہیداں آئی. ایک مرتبہ عالم یہ تھا, امام نے سارے صحابہ کو بٹھا رکھا ہے, امام شہادت کی عظمت پہ گفتگو کر رہے ہیں. اتنے میں 13.5-14 سال کا قاسم آگے بڑھا اور کہا چچا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ رونے والوں جب کہا نا میرا نام ہے, امام نے ایک ایسا جواب دیا جس نے قاسم کو تڑپا دیا. امام نے فرمایا قاسم تیرا کیا کل کے شہیدوں میں میرے ننھے علی اصغر کا بھی نام. اجرکم علی الزہرا. یہی شب آل محمد کو رونے کی. 7 محرم ہو گیا, 2 شبیں رہ گئی ہیں عاشورہ میں. اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہے کسے نہیں. رونا بنتا ہے آل محمد کی غربت پہ. دوستو ایک مرتبہ جب سنا نا علی اصغر بھی شہید ہوگا, اب 13.5-14 سال کا ایک بچہ ہے, اس نے سوچا اصغر اور شہید, اصغر تو چل بھی نہیں سکتا, اصغر تو سوار بھی نہیں ہو سکتا. ایک دم بچے کے ذہن میں کچھ آیا, ہاشمی غیرت تڑپ گئی. تڑپ کے کہتا ہے چچا کیا اشقیاء ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ میں کہتا ہوں اکبر اچھا ہوا کربلا میں مارے گئے, قاسم اچھا ہوا کربلا میں مارے گئے. کیوں اگر زندہ رہتے تو یہ منظر دیکھنا پڑتا. یہ جگر فقط سید سجاد کا تھا جس نے اشقیاء کو آل محمد کی بیٹیوں کے خیموں. اجرکم علی الزہرا. یہی حق ہے آل محمد کی غربت پہ رونے کا. دوستو رونے کی تیاری کر. یہ جناب فروا کے یتیم کا مصائب ہے, یہ امام حسن کے یتیم کا مصائب. دوستان عزیز ایک مرتبہ صبح عاشورہ, آپ جانتے ہیں ہر ماں نے اپنا بچہ آمادہ کیا تھا علی اکبر پہ قربان کرنے کے لیے. ہر ماں نے یہی بات کی تھی. شب عاشور جب امام خیموں کے وزٹ پہ گزرے, امام نے فروا بھی یہی اپنے قاسم کو کہہ رہی تھی, قاسم میرا آل محمد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, میرا آل محمد سے فقط تو ہی تعلق بنتا ہے. قاسم یہ نہ ہو کل تجھ سے پہلے علی اکبر چلا جائے. میرے لال مجھے دادی زہرا کی نظر میں شرمندہ نہیں کرنا. میں چاہتی ہوں میں جناب زہرا کی نظر میں سرخرو ہو جاؤں. کل تو نے اپنی قربانی پہلے پیش کرنی ہے. مگر حضور ہر ماں نے اپنے بچے کو اکبر پہ قربان کرنا تھا, مگر یہ مشیت الہی کا تقاضا تھا. روایات کی کثرت بتاتی ہے, علماء کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ امام نے سب سے پہلے ہم شکل پیغمبر کو بھیج دیا. اکبر کیا گیا میدان میں, ہر ماں کی نظر میں اس کا بچہ بھول ہی گیا, کسی ماں کی نظر میں اس کا بچہ جچا ہی نہیں. فروا بھی کہتی تھی قاسم میں نے تجھے نہیں کہا تھا اکبر سے پہلے میدان میں جانا ہے. قاسم رو کے کہتا ہے, مستند روایت ہے مقتل کی, قاسم جب بھی مظلوم کے پاس گیا اجازت لی, چچا بھتیجا گلے لگ کے اتنا روئے, امام ہر دفعہ غش کر جاتے تھے. کہا ماں اجازت لے دو. ایک مرتبہ بچے کا بازو پکڑا, آئیں غریب کربلا کے پاس, بھابی کو آتے دیکھا, احترام سے امام کھڑے ہو گئے. آ کے فقط ایک ہی التماس کی, مولا کیا مجھے زہرا کی نظر میں شرمندہ کرنا؟ آخر میرے یتیم کا قصور کیا ہے, آپ اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اب یہ ہے غربت مظلوم کربلا. آؤ روئیں حسین کی غربت پہ. امام رو کر کہتے تھے میرے سینے میں وہ دم نہیں ہے کہ قاسم کو میں اذن شہادت دے دوں. کیوں؟ جب تک یہ سامنے ہے مجھے لگتا ہے میرا بھیا حسن میرے پاس, میں اجازت نہیں دے سکتا. آخر کو بے بس ہو کر واپس آئے.
خیمے کے پاس بیٹھ کر اپنی مقدروں پر رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں کو یاد آئے، قاسم لے مشکل کشائی ہو گئی، تیرے باپ نے جانے سے پہلے ایک تعویذ دیا تھا اور نصیحت فرمائی تھی کوئی زندگی میں ایسا موقع آئے جس مشکل سے نکلنے کا حل نہ ہو تب اسے کھول لینا۔ قاسم تعویذ لے کر آ۔ قاسم گیا تبرکات امامت میں سے تعویذ لے کر آئے، کھولا، ماں بیٹا خوش ہو گئے، آئے فوراً امام علی مقام کے پاس، کہا اچھا مرضی آپ کی ہے، اجازت نہیں دینی، ایک دفعہ بھائی کی تحریر پڑھ لیجئے۔ امام پڑھتے چلے جاتے ہیں، روتے چلے جاتے ہیں۔ تحریر لکھی تھی بھیا حسین کربلا کے میدان میں جب تنہا پڑ جانا میری جانب سے قاسم کا ہدیہ قبول کرنا، اسے اذن شہادت دینا۔ ایک مرتبہ تحریر پڑھی، سینے سے لگائی، رخ مدینے کی جانب ہو گیا۔ شکریہ بھیا حسن، آپ نے عالم غربت میں اپنے غریب بھائی کو یاد رکھ۔ اجرکم علی الزہرا، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ یہ صدائے ہائے بلند ہونی چاہیے، یہ صدائے ہائے، یہ ہائے نہیں تسبیح پروردگار ہے۔ دوستان عزیز، ایک مرتبہ قاسم کو اجازت ملی، قاسم سجنا شروع ہوا۔ حضور چشم تصور سے سوچ سکتے ہیں وہ جب حسن کا امامہ سر پہ آیا ہوگا، جب ابا و قبائے حسن، حضور یہی وجہ ہے جب قاسم زین پہ بیٹھا نا بیبیاں دیکھتی قاسم کو تھی، نوحہ واہ حسنا کا پڑھتی تھی۔ علی و بطول کی بیٹیوں کو ایک مرتبہ حسن کی جوانی یاد آ گئی۔ جب آیا ہے نا حسن میدان میں، جناب قاسم میدان میں، اے ابو طالب، یہ ہے علی ابن ابی طالب کا پوتا، ایسا جہاد کیا کہ بدبختوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ اس تک شامی کے ایک ایک کر کے بیٹے مارے، اس لعین کو مارا۔ پسر سعد کہنے لگا لعینوں تم سے ایک بچہ نہیں سنبھالا جا رہا، مگر شاید یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، ایسا کرو پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اس کے نزدیک نہ جاؤ، پیچھے جا کے تب تک پتھر مارو اسے جب تک بچہ بے سود نہ ہو جائے۔ اتنی پتھروں کی بارش ہوئی، ننھا سا مجاہد ایک حد تک برداشت کر سکا، آخر تلوار چھٹ گئی۔ جب بے بس ہوا ایک لعین آگے بڑھا، اس نے ہوا میں گرز لہرانا شروع کیا۔ گرز نہیں گھومتا تھا، کربلا کی زمین کانپتی تھی، گرز آ کے سر پہ لگا، یتیم حسن زین پہ پامال ہو گئے۔ ایک مرتبہ آخری صدا دی، یا اماں ادرکنی، چچا میری خبر کو۔ اتنا سننا تھا، مظلوم سوار زین ہوئے، ہاتھ میں ذوالفقار پکڑی، شہاب ثاقب کی طرح آئے۔ جیسے ہی فوجوں نے دیکھا نا حسین بپھرے ہوئے آ رہے ہیں، فوجوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مشرق کے گھوڑے مغرب بھاگ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق۔ امام کہتے رہے ظالمو ہٹ جاؤ، میرا بچہ پامال ہو رہا۔ اجرکم علی الزہرا۔ دوستو وہ حالت ہو گئی تھی، وہ حالت ہو گئی تھی کہ جب امام نے قاسم کی لاش کی حالت دیکھی، جانتے مظلوم نے رو کر کیا کہا؟ امام رو کر کہتے قاسم چچا کو معاف کر دینا، لگتا ہے چچا کو آنے میں بڑی دیر ہو گئی۔ ایک دفعہ قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر، ایک دفعہ پامال لاشا سمیٹ کر امام آئے خیمے کی جانب۔ اور اب ذرا غربت بھرا جملہ سننا، امام نے جانتے کیا آواز دی؟ امام نے کہا زینب فروا کو سنبھال لو، کوئی ماں اپنا بچہ اس حالت میں دیکھ نہیں سکتی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے فروا کو سنبھالا، قاسم کی پامال لاشا لا کے رکھا۔ ماں نے عجیب کام کیا، ماں آگے بڑھی، ایک مرتبہ اپنے کانپتے ہاتھوں کو قاسم کی مجروح لاش پہ رکھا، لہو لے کے اپنے چہرے پہ ملنا شروع کیا، اپنے بازوؤں پہ ملا، رخ مدینے کی جانب کیا۔ آقا زادی آپ کے دروازے سے ایک ہی نعمت ملی تھی، میں نے آپ کے حسین پہ قربان۔ اجرکم علی الزہرا۔ آخری جملہ زحمت تمام۔ جب ماں نے پرسا لے لیا، ماں رو لی نا، امام نے ایک مرتبہ قاسم کا مجروح لاشا اٹھایا۔ امام جانتے کہاں ہے؟ آخری جملہ زحمت تمام۔ امام آئے گنج شہیدہ میں، وہاں آئے جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا تھا۔
ایک مرتبہ امام نے لاشے کے ساتھ رکھا قاسم کے مجروح لاشے کو، امام دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے، ایک مرتبہ ایک ہاتھ رکھا اکبر کے ٹوٹے ہوئے سینے پہ، ایک ہاتھ رکھا قاسم کے ٹکڑوں پہ، نگاہیں گئیں آسمان پہ، یا اللہ اس قوم پہ رحم نہ کرنا، انہوں نے میرا اکبر بھی مار دیا، انہوں نے میرا قاسم، یا اللہ حسین بڑا غریب ماتم Hussein